شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ناظرین چشم آکاش میں خوش آمدید، السلام علیکم۔ ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد ناصر رشید صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آپ نے ابھی ہمارا تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام دیکھا جس میں ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ بات کی، لیکن یہ اب شاید آپ کے لیے تھوڑا سا عجیب لگے یا آپ کو لگے کہ ڈاکٹر صاحب سے اب ہم حج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیشلٹی حج کے بارے میں بھی ہے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم مکمل اس پہ رہنمائی بھی لیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کس طرح گروپس کو لے کے جاتے ہیں، کس طرح مینج کرتے ہیں۔ اور میرے جو ریسرچ ورک میں یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب بیرون ملک کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی حج کے لیے فیسلیٹیشنز دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب خود بھی حج پہ موجود ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ان کی ٹیم کس طرح ورک کر رہی ہے، اور ان کون کون سی فیسلیٹیشنز دے رہے ہیں، اور کیا کیا پیکیجز ہیں، اور کس طرح ایک گروپ کو چلانے کے لیے اکثر آپ نے دیکھے کہ ایجنٹس بھاگ جاتے ہیں۔ ہم اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے تاکہ آپ کا لگا پیسہ جو دین کی خاطر، جو آپ اپنے ایک فرض کی خاطر لگا رہے ہیں، وہ کہیں آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے جائے۔ اس بارے میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمیں رہنمائی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ سے بالوں پہ بات ہو رہی تھی اور آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا اور اس میں آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی، چونکہ آپ حج کے لیے گروپس لے کے جا رہے ہیں اور ایون باہر سے بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی آپ فیسلیٹیشنز دے رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے یہ آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ عمرہ یا حج کے لیے جو گروپ بنایا جاتا ہے اس کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے؟ لائک آپ ویزا کے لیے، ٹکٹس کے لیے ہماری حکومت کتنا سپورٹ کرتی ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں حکومت کو کس حد تک سپورٹ کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں، عمرہ تو بہت آسان ہو گیا ہوا ہے، حج ایک بہت مشکل سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے، اور حج میں گروپ کے بغیر پاسبل بھی نہیں ہوتا۔ حج ہوتا ہی گروپس میں ہے، گروپس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمرہ تو آپ ایز اے فیملی بھی جا سکتے ہیں کبھی بھی اپنی مرضی سے اپنی ڈیٹس پہ، اور حج کی ایک ڈیٹس ہیں، انہی ڈیٹس میں حج ہوگا، انہی ڈیٹس میں جانا، اور ایک بہت بڑا رش بھی ہوتا ہے وہاں پہ، بہت زیادہ لوگوں رش کو ہوتا ہے، پوری سنبھالنا دنیا سے 25-30 لاکھ بندہ آیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو حج بیسیکلی جو تھا، جو ہمارے مطلب میں کس طرح اس فیلڈ میں آیا کہ میری والدہ کو بڑا شوق تھا ہر سال جانے کا، تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا، اور ہر دفعہ ہم کسی ڈفرینٹ گروپ کے ساتھ جاتے تھے۔ تو میری نیچر کچھ اس طرح کی ہے کہ میں جا کے آڈٹ کر لیتا ہوں چیزوں کا خود، کہ یار یہ اس طرح بہتر ہو سکتا تھا، اس طرح بہتر ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہوا، یہ کفایت شعاری کا۔ تو وہ 3-4 سال ہم جاتے رہے تو میں سیٹسفائی نہیں ہوا، امی کہتی تھی ہر سال ہی جانا ہے، میں نے کہا پھر آپ نے ہر سال جانا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں اس دفعہ خود ارینج کروں گا آپ کا۔ جی۔ تو میں نے پھر وہ 1 سال امی کے ساتھ صرف ٹکٹ ویزا لیا اور باقی پورا حج خود ارینج کیا۔ اچھا، پورا پھر حج آپ نے خود ہی ارینج کیا؟ وہاں سے پھر یہ والنٹیئر شپ شروع ہو گئی، پھر یار دوست فیملی میں لوگ کہ یار تم ہر سال جاتے ہو اور تم نے خود کر رہے ہو، اب ہم تمہارے ساتھ ہی جائیں گے، ہم نے نہیں جانا کسی کے ساتھ۔ تو پھر اس وقت کمپنی تو تھی نہیں، گروپ تو تھا نہیں، وہ ہم یہ کرتے تھے کہ میرے کرتے کرتے 40-50 لوگ ہو گئے، اور ہم کسی ایجنٹ سے ویزا اور ٹکٹ لے لیتے تھے، لیکن ہم ارینج خود کرتے تھے، اور وہ دیٹ واز اے والنٹیئر سروس، یعنی کہ وہ کوئی کمرشل وینچر نہیں تھا۔ صحیح ہے۔ لیکن 2005 میں پھر منسٹری کی طرف سے ریکوائرمنٹ آ گئی کہ آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہونی چاہیے، آپ کا کوٹا ہونا چاہیے، لائسنس ہونا چاہیے۔ تو پھر 2005 میں ہمیں فورسفلی ایک پوری کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ بنانی پڑی، اور ایز اے بزنس پھر وہ شروع ہوا۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں کون سی پریشانیاں بھی آتی ہوں گی؟ ظاہری بات ہے کسی کے پیپر پورے نہیں ہوتے، کسی کو ویزا نہیں ملتا، اور یہ کون کون سی ایسی پریشانیاں ہیں؟ دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت اگلے سال جو پلان کر رہے ہیں حج، آپ کے پروگرام کے وسیلے سے جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حج میں نا جو اس دفعہ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا 70,000 حاجیز رہ گئے تھے، بالکل ایسا ہی جو ان کا ویزا نہیں لگا، اور یہ پچھلے 30 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 70,000 حاجیز کا ویزا نہ لگاؤ۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ سعودی گورنمنٹ نے پالیسیز بہت چینج کر دی ہیں اور بہت اسٹرکٹ کر دی ہیں، اور ڈیڈ لائنز یعنی کہ جو ڈیو ڈیٹس ہیں وہ بہت پیچھے ہو گئی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حج چھوٹی عید کے بعد، رمضان کے بعد بکنگ سٹارٹ ہوتی تھی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہ ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ میں اگلے سال کی حج کی بکنگ بند ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس سال ابھی تک لوگ ریئلائز نہیں کر سکے، ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں کہ وہ حج بک کرنا ہے، کیونکہ پہلے ہو رہا ہوتا تھا 10 دن پہلے تک حج بک ہو رہا ہوتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور تو اب جو ہے یہ جو حج 2026 کا حج ہے یہ اکتوبر لاسٹ ایئر میں بند ہو چکا ہے، صحیح ہے، تو اکتوبر کے بعد کوئی بندہ بکنگ نہیں کر سکا، اسی لیے اگلے سال کا جو حج ہوگا وہ سپٹمبر 2026 میں بند ہو جائے گا۔ اچھا، تو آپ نے اگر کسی نے حج میں جانا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی، چاہے ہمارے ساتھ جانا ہے، کسی کے ساتھ پرائیویٹلی جانا ہے، تو اس نے سپٹمبر سے پہلے بکنگ کرنی ہے، بکنگ کروانی، اور پھر وہ حج کا، چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہے، یہی ڈیٹ ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مختلف گروپس ہیں، بہت زیادہ گروپس ہیں، آپ اوورسیز کو بھی فیسلیٹیشنز دے رہے ہیں،
وہ کس طرح سے اب ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے, بکنگ اس نے آپ کے ساتھ کر لی ہے, اب وہ کس طرح ادھر پہنچ سکتے ہیں؟ ہمارا بڑا یہ اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمیں یہ سروس دینے کی توفیق دی کہ ہم نے سارا سسٹم آن لائن کر دیا ہے. تو ہمارے گروپ کا نام ہی shorthedge.com ہے. shorthedge.com. اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو نام shorthedge.com کیوں رکھا اور shorthedge.com کیوں رکھا, خالی shorthedge کیوں؟ وہ اس لیے کہ لوگ ڈرتے تھے, اور جن لوگوں پہ حج کئی سالوں سے فرض ہوا تھا وہ صرف اس وجہ سے نہیں جاتے تھے یار پورا مہینہ رہنا پڑے گا, چھٹی کس طرح لیں گے, بزنس کو کون دیکھے گا. تو وہ میں نے یہ نوٹ کیا جب میں والدہ کے ساتھ ہر سال گیا کہ لوگوں کی 2-3 چیزیں تھیں جس وجہ سے وہ اپنے اتنے بڑے فریضے کو ڈیلے کر دیتے تھے. صحیح ہے. ایک کہ لمبا ہے, ایک کہ وہاں پہ باتھ رومز نہیں ہیں, کئی لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں پرائیویٹ باتھ رومز کی وجہ سے, بھی وہ پبلک ٹوائلٹس میں جانا نہیں چاہتے. تو کچھ لوگ صرف اس وجہ سے کہ یار وہاں باتھ روم نہیں ہے, جب کبھی فیسلٹی ہوگی پھر دیکھیں گے, ابھی تو باتھ روم کیسے جائیں گے وہاں ڈیزرٹ میں, اوپن باتھ روم ہے اور جتنا رش ہے, جتنے لوگ یا پبلک ٹوائلٹس ہیں لائنیں لگ کے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے پھر جو مقصد تھا شروع کرنے کا ایک یہ تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ جن کے اوپر فرض ہو گیا ہے وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنے فرض کو ڈیلے نہ کریں. صحیح ہے. تو ایک تو ہم نے شارٹ کر دیا, ہم نے 10 دن 12 دن سے اوپر کا حج, 10-12 دن میں حج. تو اس 10-12 دن میں آپ کو پتا ہے کہ بڑی عید کی 4-5 چھٹیاں ہوتی ہیں, اگر ایک ویکینڈ آ جائے تو آپ کو ہارڈلی 3-4 چھٹیاں لینی پڑتی ہیں اور آپ حج کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے اس طرح کی فیسلٹیز پرائیویٹلی وہاں انٹروڈیوس کرائیں 2005 میں, جس طرح منا کے اندر, عرفات کے اندر پرائیویٹ باتھ رومز. اچھا, ہم نے وہ شروع کیے. پھر منا کے اندر ہم نے ایئر کنڈیشن ٹینٹس, پراپر سپلٹ ایئر کنڈیشنر کے ساتھ ٹینٹ شروع کیے ایسی کلاس کے لیے جو, کیونکہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. حج بیسیکلی فرض ہی افورڈیبل لوگ بندے کے اوپر ہے, جو بندہ افورڈ نہیں کرتا اس پہ تو اللہ نے حج فرض ہی نہیں کیا. تو جس پہ حج فرض کیا ہے وہ افورڈ کرتا ہے ہر چیز کو. بالکل ایسے ہی. لیکن وہاں پہ کیونکہ فیسلٹی ملتی نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ اپنے فرض کو ادا نہیں کر پاتے تھے. تو ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ کیا کہ ہم نے وہ چیزیں جس وجہ سے سروے کیا, ریسرچ کی کہ کس وجہ سے لوگ حج پہ نہیں جا رہے, کیوں نہیں جانا چاہتے. بالکل صحیح. جبکہ پیسے بھی ہیں اور فرض بھی ہے. تو وہ یہ باتھ روم, پرائیویٹ باتھ روم اور اے سی نہیں ہے, گرمی ہے, ٹائم زیادہ ہے, وہ چیزیں ہم نے ختم کر دی. اچھا. تو الحمدللہ ہم اس آبجیکٹو میں کامیاب ہوئے کہ اب لوگ جو ہیں, اور دوسرا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ حج سے جب آتے تھے تو ہارر سٹوری سناتے تھے, یار بڑا مشکل ہے, تو لوگ دوسرے جو لوگ تھے وہ ڈر جاتے تھے. تو ہم نے مقصد یہ بنایا کہ یار حج سے آ کے اچھی فیڈ بیک ہونی چاہیے تاکہ دوسرا موٹیویٹ ہو اور وہ جانے کی ہمت پکڑے بجائے کہ وہ. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو حج کر کے آ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی غلط بات اگر کرے گا تو اس جو بندہ جس کے اوپر حج فرض ہے اگر وہ اپنا ڈیسیجن چینج کر دے گا یا نہیں ابھی نہیں کرنا 2 سال بعد کروں گا, تو وہ اس کے اندر وہ اس کا بھی رول آ جائے گا. بالکل صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ایئر لائنز ہیں اس کی ٹکٹس کا اویل کرنا وہ بھی ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے اور آپ کو ایک ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے ورنہ اس کے ریٹس اپ ہوتے جاتے ہیں. تو اس طرح کی کون سی آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور آپ کس طرح سے یہ ان سے ان کانٹیکٹ. جیسا میں نے بتایا کہ ہم نے حج کو ہمیشہ یہ رکھا کہ جو پیکیج ہے نا وہ بہت آسان ہو. تو ہم نے اپنا جو شارٹ حج ہے ایک تو چھوٹا کر دیا, اس میں فیسلٹیز ایسی ڈال دیں جو اس کلاس کو چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پیکیج بہت فلیکسیبل کر دیا کہ اگر آپ نے ٹکٹ اپنی مرضی سے کرنا ہے تو آپ ٹکٹ خود بھی بک کرتے ہیں, کیونکہ آج کل وہ پتہ ہے ہر ایئر لائن کی ایپ ہے. اور ہمارے ساتھ کیونکہ اب زیادہ تر اوورسیز پاکستانیز جاتے ہیں دنیا سے, تو ان کا پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ پیکیج وداؤٹ ٹکٹ لیں. بالکل صحیح ہے. یہ بہت بڑا ٹرینڈ بن گیا ہے. تو ہمارا موسٹ آف دا گروپ ہم نے یہ بھی پہلی دفعہ کیا کہ ہم نے باؤنڈ نہیں کیا کسی کو ٹکٹ ہم سے لے. ٹھیک ہے. وہ پیکیج لے لے, وہ اپنی مرضی سے جون سی ایئر لائن بک کرنا چاہتا ہے, جس سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, وہ کرتے. تو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. اور وہ پھر آپ کو سعودیہ میں کیسے ملے گا اگر ادھر سے وہ چلا گیا ایئرپورٹ سے؟ ہمارے جو پیکیج ہیں سارے, ہم 25 سال سے الحمدللہ ہم پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں. اچھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اوورسیز پاکستانی اب آ گئے ہیں تو ان کو لمبی فلائٹس ہیں, وایا دبئی آئیں گے, وایا قطر آئیں گے, وایا ٹرکی آئیں گے. تو 14 گھنٹے کی ایک فلائٹ, 4 گھنٹے کی ایک فلائٹ, بیچ میں 2-3 گھنٹے کا وہ احرام کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو مدینہ جب آپ آتے ہیں پہلے حج میں تو آپ کو احرام میں نہیں آنا, تو آپ کو وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے سفر آپ کا. صحیح ہے. تو وہ ایک تو آسانی ہو گئی. دوسرا یہ کہ ان کے پاس اپنی فلیکسیبلٹی آ گئی کہ وہ جو مرضی ایئر لائن, کئی لوگ ایمریٹس کو پسند کرتے ہیں, کئی قطر کو پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ ایزی ہو جاتے ہیں بہت. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی اکانومی پیکیجز بھی ہوتے ہیں؟
جی ہمارے پاس 4 طرح کی کیٹیگری ہے. اگر آپ وہ بریف کر دیں تو ناظرین کے لیے بہتر ہوگا. 4 طرح کی کیٹیگری اس طرح ہے کہ ایک تو وہ پیکج ہیں جو بالکل حرم کے سامنے ہوٹلز ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز, کلاک ٹاور ہے, فیئرمونٹ ہے, انٹرکون ہے, اس طرح کی, وہ تو ڈیفینیٹلی مہنگے پیکج ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی لیتے ہیں, جیسے امریکن ڈاکٹرز ہیں جو پاکستانی ڈاکٹرز وہاں پہ وہ افورڈ کرتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ایک ویلیو سیریز پیکج ہوتا ہے جس کے اندر ہم حرم سے تھوڑا سا دور ہوٹل ہوتا ہے لیکن وہاں سے 24/7 شٹل چلتی ہے, ڈیڈیکیٹڈ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک پیکج جو لوگوں کو پتا ہے عزیزیہ پیکج ہوتا ہے جو نیو مکہ سٹی ہے, وہ کوئی 5-6 کلومیٹر دور ہے, وہاں پہ آپ سٹے کرتے ہیں تو کاسٹ بہت کم آ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہمارے پاس ہر طرح کا وہ اور اس کے ریٹس فکسز ہوتے ہیں یا آپ مختلف ادوار میں اس کا ریٹ چینج بھی ہوتے ہیں؟ جیسے آج سے 6 مہینے پہلے کوئی حج کے لیے بکنگ کروانا چاہ رہا ہے اس کا ریٹ وہی ہوگا؟ نہیں, سیم ہوتا ہے. وہ اس سال کی جو پاکستان گورنمنٹ اور سعودی گورنمنٹ حج پالیسی نکالتی ہے اس کے مطابق وہ ہر سال تھوڑا فرق ہوتا ہے, لیکن سال میں آپ چاہے شروع میں بک کریں یا آخر میں کریں وہ سیم ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب لوگوں نے بہت سارے گروپس ہیں, آپ کے اس گروپ میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ لوگ آپ کو جوائن کریں؟ دیکھیں ہمیں لوگ جو پریفر کرتے ہیں نا, کیونکہ ہم نے اس کام کو ایز اے بزنس سٹارٹ نہیں کیا تھا, یہ 4-5 سال ایز اے والنٹیئر سروس تھی جو شوقیہ کرتے تھے. تو ابھی بھی بزنس تو بن گیا ہے لیکن ہمارا مقصد حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کیونکہ میرا پروفیشن نہیں ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ہمارا کبھی بھی جب ہم پرچیز کرتے ہیں, بائنگ کرتے ہیں, تو ہماری کاسٹ کٹنگ نہیں ہوتی. اچھا, ہم جو چیز مہنگی ہوتی ہے نا ہم وہ لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے, اپنے مارجن سے کٹ کر کے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری پوری فیملی, میرے دوست کے ساتھ یہ میرا آپریشن ہے, تو ہماری فیملیز ساتھ جاتی ہیں, میری وائف ساتھ جاتی ہے, میری بیٹی ساتھ جاتی ہے, میرا بھائی ساتھ جاتا ہے, تو ہم بالکل پرسنلائزڈ سروس دیتے ہیں. ہم اسٹاف کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے. اسٹاف ہوتا ہے ہمارا, بہت بڑی ٹیم ہے مکہ میں یہاں پہ, لیکن ہم خود انوالوڈ ہوتے ہیں. اچھا, آپ خود انوالوڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ چیک, اور آپ ہر سال جاتے ہیں؟ ہر سال جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب وہاں پہ مختلف ہوٹلز کا بھی مسئلہ آتا ہے کیونکہ وہ رش کے دن ہوتے ہیں, بکنگ ہو رہی ہوتی ہیں, کئی لوگوں کی بکنگ کینسلز بھی ہو جاتی ہیں, تو اس طرح کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ آلریڈی ادھر آلموسٹ ڈن کر کے پھر جا رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا الحمدللہ اب ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ اب ہم جب ایک حج ختم کرتے ہیں تو ہم آنے سے پہلے اگلے سال کے ہوٹلز اور چیزیں, ٹرانسپورٹ, بسز سب کنفرم کر کے آتے ہیں. اور یہ کتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں ٹوٹل جو ہے؟ اس سال ہمارے تقریباً 24 سال ہو جائیں گے. 24 سال تو ماشاءاللہ آپ کا تو ایک ادھر اچھا تعلق بھی ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک پرسنل سا سوال ہے کہ آپ کو بھی عربی لینگویج آتی ہے یا سیکھی ہے یا کس طرح؟ مجھے عربی لینگویج بہت کم, میں سمجھ لیتا ہوں, میں بول نہیں سکتا, بٹ میرا جو پارٹنر ہے وہ بہت اچھی بولتا ہے. اور علماء کی کون سی ٹیم ہے آپ کے ساتھ جو مناسک بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا کہ مناسک ان کو بتانا اور گائیڈ کرنا, یہ سب سے بڑا. ہمارے ساتھ پاکستان سے شیخ الحدیث ہیں مفتی طاہر مقصود, وہ پچھلے 20 سال سے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. ہاں جی. اور امریکہ سے ہر سال ڈفرینٹ اسلامک سینٹر کے اسکالر ساتھ جاتے ہیں. امریکہ سے ایک الگ آتے ہیں, یہاں سے الگ آتے ہیں, یہ اردو سپیکنگ اور وہ انگلش سپیکنگ. وہ انگلش سپیکنگ ہے. اور آلموسٹ اردو کے لوگ آگے, جو ہندوستان سے جا رہا ہے اس کو بھی اردو تو آتی ہے. جی اردو سب کو آتی ہے, وہ بولنے میں تو باقی جو ہے انگلش میں ماہر ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح سے آپ کا ایک اچھا وہ سلسلہ بن جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اسی طرح کوئی عمرے کے بھی آپ کے پیکیجز ہیں؟ جی عمرے کے پیکیجز ہیں. عمرے میں ہم گروپس نہیں کرتے, لیکن آپ ایز اے فیملی جانا چاہ رہے ہیں تو پوری فیملی کا ارینج ہو جاتا ہے. ہماری وہاں پہ ٹیم ہوتی ہے, یہاں پہ ٹیم ہے, وہاں پہ وہ ریسیو کرتی ہے, آپ کو ہوٹل چیک ان کراتی ہے, زیارات کرواتی ہے سارا, تو وہ ایز اے فیملی گروپ. تو اس کے بھی مختلف ڈیز ہوتے ہیں؟ عمرہ تو جیسے 7 days, 14 days, عمرہ بیسیکلی آپ ایک دن کا بھی کر سکتے ہیں اور ایک مہینے کا بھی. بالکل وہ ایسا ہی ہے, وہ اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے آپ پیکیجز لیتے ہیں. جی وہ کسٹمائز ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر وہاں پہ جا کے کوئی انسان گم جاتا ہے, اس کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ اس میں ہم نے جو ایسا مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوا ہے اور ہر سال ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس میں کس طرح آپ پھر تلاش ہم نے جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں نا اپنے حاجیوں کو, ایک تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو گروپ آئی ڈی کارڈ ہم دیتے ہیں وہ نہ اتاریں. بالکل صحیح ہے. اور دوسرا ہمیشہ اپنا اسمارٹ فون اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ لوکیشن شیئر کر سکیں. صحیح ہے. اور پاور بینک ساتھ رکھیں تاکہ فون بند نہ ہو جائے. تو یہ 2-3 چیزیں ہوں تو آپ گم بھی گئے تو آپ مل جاتے ہیں. اچھا, وہ آپ ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس لوکیشن آ جائے تو ہمیں پتہ ہے وہ لوکیشن ہمارے ساتھ شیئر کر لے اپنی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر گروپ آئی ڈی کارڈ پہنا ہوگا تو فون نمبر اس کے پاس ہوگا کسی ہمارے اسٹاف کا, تو وہ کال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پلس ہم ان کا فون نمبر اپنے پاس رکھتے ہیں سارے حاجیوں کا. ٹھیک ہے. وہ ڈیلی بیسس حاضری کارڈ بنا ہوتا ہے کہ آج یہ لوگ ہیں, یہ ابھی نہیں ہیں. بلکہ ہمارا واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں. صحیح ہے. ہمارا واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے, اس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے.
جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب جس طرح ایک شارٹ حج کا انہوں نے متعارف کروایا، اس کے علاوہ عمرہ پیکیجز ہیں، حج کے پیکیجز ہیں، اکانومی پیکیجز بھی ہیں، ہائی کلاس بھی ہیں. اب آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب سے تھے گروپ کے بارے میں سوال. اب جو چند سوال آپ نے پوچھے ہیں میں اس بارے میں بھی ضرور ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ والدہ ماجدہ کے ساتھ اکیلے میں بھی پھر آپ نے حج کیا، کیا اس طرح ممکن ہے عام انسان کر سکتا ہے حج، یا اس کے لیے گروپ کا ہونا ضروری ہے؟ اب نہیں کر سکتے. اب کوئی پہلی دفعہ جو جا رہا ہے وہ نہیں کر سکتا. اچھا پہلی دفعہ جو جائے گا بہت مشکل، رش بہت ہو گیا ہے. صحیح ہے. اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا. اور میں نے بھی جب کیا تو میں نے 3-4 سال پہلے جاتا رہا میں ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ، اور پھر 5ویں سال میں نے خود ارینج کیا. 5ویں سال یعنی کہ 4 سال آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، ایکسپیرینس کیا. جو پہلی دفعہ جا رہا ہے وہ اب تو کر ہی نہیں. اچھا دوسرا اب یہ مسئلہ ہے، اب تو سعودی گورنمنٹ نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ آپ کو آنا ہی گروپ کے تھرو ہے. اچھا اب آپ بک بھی نہیں کر سکتے. اور ڈاکٹر صاحب گروپ میں اور اکیلے جانے میں کتنا ڈفرینٹ آ جاتا ہے اس کی فی کا، یا پیسے جو خرچہ آتا ہے اخراجات کا کتنا ہوگا؟ اب تو اب کاسٹ کا فرق نہیں ہے، کیونکہ اب اکیلے یا انڈیپینڈنٹ یا ایز اے فیملی جانے کی سعودی گورنمنٹ نے آپشن ختم کر دیا. آپشن ہی ختم کر دیا. انلیس کہ آپ کو وہ رائل گیسٹ کے طور پہ محمد بن سلمان بلائے تو آپ اکیلے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب آپ کو یہاں سے گروپ میں جانا ہے، اور گروپ کے اوپر بھی انہوں نے اگلے سال اب یہ کنڈیشن بنا دی ہے کہ گروپ جو ہے وہ کم از کم 2000 کا ہو. کم از کم 2000 کا ہو تو پھر وہ گروپ. ہاں تو وہ اب جن لوگوں کے گروپ کم ہیں تو وہ آپس میں مل کے بڑے گروپس بنا لیتے ہیں. اچھا وہ پھر ایک گروپ کو آگے کلسٹر بنا لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور باقی وہ اپنے زائرین اس طرح سے وہ دے دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ادھر بعض کا سننے میں آتا ہے وہاں پہ ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں، بھگدڑ بھی مچ جاتی ہے اور مختلف پرابلمز آتی ہیں. ایک تو میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون کون سے ایسے مقام ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی حفاظت خود بھی کرنی ہے؟ جی اس میں سب سے مین 2 چیزیں ہیں جو ہر حاجی کو کسی کے ساتھ بھی چاہے گورنمنٹ پیکج میں بھی جا رہا ہے اس کو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ پہلی دفعہ حج پہ جا رہا ہے تو اس کو اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ رہنا چاہیے. جو گروپ لیڈر کہے وہ کرنا چاہیے. بہت لوگ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح عرفات کا دن ہے. اب عرفات میں آپ کا جو حج ہے وہ پورے عرفات کے میدان میں کہیں پہ بھی آپ ٹائم گزار لیں آپ کا حج ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. آپ کو مسجد نمرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جبل رحمت کے اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ کے ساتھ کوئی لوکل سعودی ہے جو ایکسپیرینسڈ ہے تو پھر تو آپ اس طرح کی چیز کریں گے، آپ اپنے خیمے سے نکل کے ایسی جگہوں پہ جائیں. لیکن اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور کوئی لوکل سپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو خیمے کے اندر رہنا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. لوگوں میں شوق ہوتا ہے میں مسجد نمرہ میں جا کے نمازیں پڑھوں گا، میں جبل رحمت پہ جاؤں گا، اور وہ جاتے ہیں پھر واپس نہیں آ سکتے. وہ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ عمرہ کے لیے چلے جائیں، پھر زیارت کریں، جہاں رکنا چاہتے ہیں بالکل رکیں. حج میں حج کریں، حج میں صرف حج کریں، اپنی عبادت کریں اور گھر واپس آ جائیں صحیح سلامت. اور ڈاکٹر صاحب اگر ان کیس خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ وہاں پہ کچھ ہیپننگز ہو جاتی ہیں تو وہ ریسکیو کس طرح ہوگا، یا وہ کس طرح اپنے آپ کو ریسکیو کروائے اس وقت؟ اس میں سعودی گورنمنٹ نے اب بہت حاجیوں کے لیے کام کیا ہے پچھلے 5-10 سال میں، اور بہت فیسیلیٹیشن کی ہے. وہاں پہ اب ان کے سعودی پولیس، سعودی بوائے اسکاؤٹس، والنٹیئرز ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس پہ. ٹھیک ہے. تو اگر کسی خدا نہ خواستہ کوئی گم جائے یا کوئی فینٹ ہو جائے، بے ہوش ہو جائے تو امیڈیٹلی ایمبولینس بھی آ جاتی ہے. بالکل صحیح. اور ایک جو بہت بڑی فیسلٹی سعودی گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے وہ یہ کہ جو حج ویزا ہے اس کے اوپر آپ کی میڈیکل انشورنس بائی ڈیفالٹ ہے، فری ہے. بالکل. آپ کو کسی قسم کا ایون وہاں پہ بائی پاس بھی ہوگا تو فری ہوگا، وہ بھی فری ہوگا. ہاں حج ویزے پہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ ادھر فیسلیٹیشنز انہوں نے مکمل دی ہوئی ہیں تاکہ اس میں کسی کا اگر کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے تو اسی وقت اس کا علاج کیا. اور بہت گمنے جس طرح لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں. جی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور وہ کوئی حاجی گم جائے تو وہ اس کو ٹریک کر کے چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے جہاں بھی وہ رہ رہا ہے، جس بھی خیمے میں وہ ہے یا جس گروپ کے ساتھ ہے وہاں تک چھوڑ کے وہ جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب یہ ایک طریقہ آج کل گروپس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. اب یہ بہت بڑا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک منصب ہوتا ہے، ہم ایک فریضہ انجام دینے جاتے ہیں لیکن بیچارے اپنے پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو آپ کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ اگر کسی گروپ کو چیک کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ میرے پیسے بھی محفوظ رہیں اور میں اچھی جگہ حج بھی کر دوں؟ اس میں جو اس طرح کا کام ہوتا ہے نا، اور ہوتا ہے 25 سال سے ہوتا آ رہا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح ہوتا ہے. آپ حج جس کے ساتھ بھی بک کریں، دنیا میں کہیں بھی بک کریں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود لائسنس ہولڈر اور کوٹا ہولڈر ہو. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. یہ نارملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سب ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کو کوٹا نہیں ہوتا، بک کر کے کسی اور کو حاجی ریفر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہی ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور وہ پھر غائب ہو جائیں گے.
بالکل تو ایسا ہی کوئی پکڑ بھی نہیں سکے گا ان کو. اور یہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے جو اگر چلی جائے تو انسان اگلے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو 10 سال بھی حج نہیں پھر کر پاتے. پاکستان حج منسٹری یعنی کہ جو ریلیجیس منسٹری ہے وہ حج لائسنس نمبر دیتی ہے, تو آپ یہ چیک کریں کہ وہ جہاں بک کر رہے ہیں اس کا اپنا لائسنس نمبر ہے, اور وہ لائسنس نمبر منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. وہ بھی ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پھر پتہ چل جائے گا یہ اوتھینٹسٹی ہے اس بندے کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر وہ لسٹڈ ہے تو وہ اکاؤنٹیبل ہے, وہ بھاگ نہیں سکتا. صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے, وہ کوٹا کینسل کر دے گی اگلے سال. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں تو وہ واقعی کہیں نہ کہیں اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور مختلف مسائل سے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کوئی ایکٹرز, انٹرٹینمنٹ کے لوگ یا سپورٹس کے کچھ اس طرح کے لوگ بھی جاتے ہیں حج پہ؟ ہاں الحمدللہ, عاطف اسلم نے ہمارے ساتھ حج کیا. اچھا ماشاءاللہ. 2 سال پہلے افتخار ٹھاکر نے ہمارے ساتھ حج کیا. نبیل ظفر, نبیل بلبلے والا, اس نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے. پھر اس کے علاوہ عبد المالک فرید ایک یوٹیوبر ہیں مکہ کے, وہ ہر سال ہمارے ساتھ حج کرتے ہیں. اچھا. مدینہ سے زبیر ریاض ایک یوٹیوبر ہیں. صحیح ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ مدینہ کے, وہ ہر سال ہیں, وہ پاکستانی دونوں, لیکن وہ سعودیہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ حج ہمارے ساتھ ہر سال کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو بالکل آپ نے شروع میں بتایا کہ وہاں پہ واش رومز, اے سی اور اس طرح کی آپ نے فیسیلیٹیشنز بھی دی ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا یا ایک طریقہ کار ہے جس کے تھرو آپ نے یہ ساری چیزیں؟ اصل میں ہم نے کیونکہ پائنیئر کیا تھا یہاں سے پاکستان سے نا, پرائیویٹ واش روم, ایئر کنڈیشن, تو شروع میں یہ آپ نے شروعات کی ہوئی ہے. جی شروع میں تو بہت ٹف تھا, کیونکہ آپ نے ایک ایسی جگہ پہ جا کے ملک سے باہر جا کے کانٹریکٹر اچھا لینا, پھر اس کو سمجھانا کس طرح کرنا ہے. تو شروع میں, لیکن اب بہت فیسیلیٹیشن ہوگی. اب تو اس حد تک اس سال یہ ہوا ہے کہ اس سال سعودی گورنمنٹ نے ان چیزوں کو آفیشیل کر کے اپنے کانٹریکٹر اپوائنٹ کر دیے ہیں, اور آپ نے اب ان کو پیسے دینے ہیں, اور آپ جو کرانا چاہتے ہیں ان کو پیسے دیں اور کرا لیں. بالکل صحیح. تو اب بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے. ظاہری بات ہے, آپ نے وہاں پہ اب جس پہلے ہمیں خود جانا پڑتا تھا, کھڑے ہونا پڑتا تھا, جس گھر آپ خود کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں. بالکل ایسا بالکل اسی طرح ہے, پلاٹ بھی خود خریدنا ہے, آرکیٹیکٹ بھی خود لینا ہے, ٹھیکیدار بھی خود لینا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. اب اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اب آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں, ٹرن کی پہ اس کو پیسے دیں, بھائی میں 6 مہینے بعد آؤں گا, تم سے چابی لے لوں گا. اور وہ اس طرح ہی ہے, وہاں پہ کوئی اس طرح کا فراڈ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی گورنمنٹ جب انوالو ہے تو اس میں کوئی فراڈ کا چانسز بھی نہیں ہوتے, اور یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. اور سیکنڈلی جو آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے خوش ہو جاتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم وہ کچھ لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں. تو ناظرین, ہم نے جس طرح ڈاکٹر صاحب سے ابھی آپ مکمل حج کا ایک طریقہ کار بھی پوچھا ہے, کون سے پیکیجز ہیں, کس طرح فراڈ سے بچا جا سکتا ہے, یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر دوسرے تیسرے روز ہمیں ایک خبر ملتی ہے حج کے قریب, عمرہ کے قریب, کہ فلاں بندہ پیسے لے کے زائرین کے بھاگ گیا, اور زائرین بیچارے جو اپنی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں وہ اس فریضے کو انجام دینے جاتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کی قسمت میں شاید نہیں رہتا, لیکن ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مکمل تفصیلات بتائی ہیں, آپ سائٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ اپنے پیکیجز ڈاکٹر صاحب کے ویب سائٹ shorthaj.com پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں, وہاں پہ ان کے رابطہ نمبر بھی ہیں, ان سے بھی طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں, اور فیسیلیٹیشنز بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. اور اس میں یہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اوتھینٹسٹی آپ کو مل جائے گی, آپ کو پراپر حج کرنے کا موقع مل جائے گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب کی آپ مکمل ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے مکمل اپنی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کی ویب سائٹ وزٹ کر کے پیکیجز دیکھ کے اور اپنے لیے ایک اچھا راستہ ڈھونڈنا چاہیے, ایک شفاف راستہ ڈھونڈنا چاہیے, تاکہ کل کو آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. نیکسٹ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.